روزے کی عبادت سے نہ آشنا، کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے۔ لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے یہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھی، اخلاقیات کے اونچے مقامات۔ اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھی، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ، اصل پیشہ یہی تھی۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ۔ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش وہ اونٹ کو کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے۔ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت کری جہاں کرنی ہے، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، کوئی دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع رفتار ہے۔ لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اصل میں جو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے۔ اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سب لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی۔ ان کے یہاں باب سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے، خود اپنے منہ پر ڈاٹا باٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، بھوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کی لفظی معنی رک جاتا، اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً کھو کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو بڑی مدت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا۔ تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا
کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام۔ یہ ہے وجوب التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرتا۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھیں۔ ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے۔ حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی یہ جلی ہے، یہ وحی یہ خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں طرح۔ عظمت صوم میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقم الصلاۃ لذکر، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ لیکن یہ روح ہی اگر مطمئن ہوگی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر ہی جان نہیں رہی۔ یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہوگا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی، انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر، اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کیا، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی، اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں، دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا ہے، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا، لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر، ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں،
آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ذکر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی ہوئی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے، اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں، they are to be exploited۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں، زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہوگا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی،
یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی، پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنے پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی، 5 پی ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھی. پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، پھر اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو. یہ نہیں، یہ ایک 2 وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا، تاکہ انہیں رشد حاصل ہے. رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں. فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے، اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ آئے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول مل جائے. اب آخری بات نوٹ کی، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، عقل حلال عقل حرام سے روکا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے یہ کام کرتے. بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق، اول و آخر کا تعلق ہے. پہلی آیت میں مجرد روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، آیت کیا تھی؟ تقویٰ. یہ تقویٰ کا معیار ہے. تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اچھا ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے. حضور کی سی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے. تب تقویٰ دل میں ہو. التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا. 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں. جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا. لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام، حرام کا لقمہ نہ آئے. ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے
دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہیں، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے، مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا۔ نماز کے بعد ذکر اور حاجت کی دعا بہت زیادہ مفید۔ نماز کے بعد اللہ کی صفات یاد کر اور اس کی عظمت سے، کیونکہ وہ وقت قریب، اللہ کے سب سے قریب۔ ناظرین اکرام، یہ یاد رکھیں، یہی طریقہ آپ کو اپنا شب بارات کی مبارک رات، یہ عمل بے حد بابرکت، اس کو ضرور کر کے انشاءاللہ برکت ہی برکت، اللہ رزق کی بارش اور دولت کے در کو آپ کے گھر کو بھر دے، رحمتوں اور برکتوں سے، شیطانی وار جادو جنات اور ہر عاصب سے اللہ آپ کی حفاظت اور اپنی رحمت برسائے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں، اے اللہ اس مبارک ماہ ان 6 نوافل قبول فرما، اے رب کریم ہماری زندگی کی بدنصیبی دور فرما، ہر رکاوٹ ہر پریشانی اپنی رحمت سے بدل دے، آسانی سکون خوشحالی میں اے اللہ اپنے فضل سے کھول دے، ٹوٹی امیدوں کو زندہ کر، اے مالک ہمارے رزق میں برکت اور وسعت، ہمارے نصیب میں روشن اور دلوں میں یقین، اے رب العالمین اس ماہ کی رحمت، شب بارات کی مغفرت اور رمضان کی برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں رکھ، اپنی خاص رحمت، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے کی بات سننے سمجھنے کی توفیق اور عمل کی طاقت دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر ضرور اور چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر بن جائے۔ رزق کی برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک کمنٹ سیکشن میں جزاک اللہ ہے، اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تشبیہ نہیں، بالفعل توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئات، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کر، غلطی ہو گئی توبہ کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر۔ تواب اسی لیے کا بار بار توبہ کر۔ دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا،
والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے العبد المومن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند. تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے. اس حدیث سے تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عمله، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انتہا. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی. پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو. پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا. جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو، جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے. تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو. وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس نہ جاؤ، وہ بری جگہ ہے. تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، موت آ گئی. اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے. رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں. عذاب والے فرشتے ہیں، وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے. تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر. تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو،
اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں. انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے. جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا. تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت. یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر. اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے. پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال پا. ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا. سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تب بھی سود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں. یہ تو کر سکتا ہوں. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کیا. آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم. یہ اگر کر رہے تو آپ مجرم، فحاشی ہے، عریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے. اور نمبر 2، عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم مصمم. یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی. معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. یہ ملک بنایا اسی لیے گیا. یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہو. دعا بہت بڑی ہے. اب دعا مخ العبادہ. ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو، ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ یہ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا. اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا. اجیب دعوت الداع اذا دعان امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو پکارے، پروردگار تو میری دستگیری فرما. اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی ہوئی. اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے. توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر کچھ نہیں. اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے نبی سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں. لہذا دعائیں تو نہ بنو. 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں. کہاں جا رہی ہیں دعائیں؟ کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار؟ توبہ صحیح ہو. 99 قتل کیوں؟ آپ کو اولاد سے محبت، اس اولاد کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنے پاپڑ نہیں پڑے؟ ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت. وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے. اس لیے کہ اولاد سے محبت. اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر، اس لیے کہ ان کو اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں. ان جینا مرنا ان صلاتی انوسکی
व महयाय व ममाती लिल औलाद, उनकी नमाज, उनकी कुर्बानी, उनका जीना, उनका मरना, उनकी भाग दौड़, उनकी सही जो सब सब औलाद की। तो जिससे ताल्लुक खातिर होगा, जिससे मोहब्बत होगी, उसी के लिए आप कुर्बानी करेंगे, उसी लिए आप देना देंगे। अब जाहिर बात है कि दीन के लिए कुर्बानी, दीन के लिए ईसार, दीन के लिए दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करना तभी मुमकिन होगा जबकि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से आपका ताल्लुक मजबूती के साथ आए। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूती से कायम रखने के लिए दो चीजें बताई गई, बल्कि पहले एक चीज समझ लीजिए, वो है जिक्र, अल्लाह की याद। ये जिक्र जो है ये है कि जो आपका ताल्लुक अल्लाह से बढ़ता है, इससे उसके साथ ताल्लुक जो है वो उस्तवार होता है, ताजा रहता है। अगर कहीं उसके ऊपर गर्दो गुबार आ जाए दुनिया की मसरूफियात और मशगूलियतों की वजह से, दुनिया के सदमों की वजह से, दुनिया की मुसीबतों की वजह से, तो जब अल्लाह को आप याद करते हैं तो वो ऐसे है जैसे कि फिर आपने वो गर्दो गुबार झटक दिया और आपके दिल के अंदर फिर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो असर नौ जागृति हो गई, वो फिर उसके अंदर से चमक उठी। ये जिक्र है असल में कि जो बंदे मोमिन का सबसे बड़ा हथियार, इसको सबसे ज्यादा कुव्वत अता करने वाली चीज अल्लाह का जिक्र। लेकिन जिक्र के बारे में अब चंद चीजें मैं अर्ज करूंगा, इससे पहले ये मज़ामीन कभी नहीं आए हैं इन महफिलों में, तवज्जो से इसको सुनिए। हमारे यहाँ जिक्र के बारे में बड़े मुवादे हैं, इसलिए कि सबसे पहला मुवादा तो ये है कि जिक्र और जरिया है जिक्र, इन दोनों चीजों को गटमट कर दिया गया। जिक्र और है, जरिया है जिक्र और। जिक्र क्या है? इस्तिहज़ारुल्लाह बिल क़ल्ब। जिक्र असल में है अल्लाह को दिल में मौजूद रखा, अल्लाह को दिल यहाँ उसकी याद या उसकी मोहब्बत या उसके साथ लगाव और ताल्लुक को कायम। इस्तिहज़ारुल्लाह बिल क़ल्ब। अब जिस चीज को हम जिक्र कहते हैं वो जरिया जिक्र है। मैं बैठकर अगर कह रहा हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जरिया जिक्र है, जिक्र नहीं है। अब अगर ये आप सुभान अल्लाह की तस्बीह तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका चक्कर लगा रहा है अपने कारोबार में, आपने कोई प्रॉब्लम था, दुकान से उठकर आए हैं और ज़हन आपका उसी प्रॉब्लम को हल करने में लगा हुआ है, तो चाहे तस्बीह आपने पूरी कर दी, तो जिक्र का ये जरिया तो आपने इख्तियार किया, जिक्र आपको हासिल है। इसी तरीके से नमाज क्या है? जरिया है, जिक्र है। सूरह ताहा की बड़ी प्यारी आयत है वो, और वो इब्तिदाई वहियों में से है, जो बल्कि पहली वही जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उसमें अल्फाज आते हैं अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। मकसूद क्या है? जिक्र, इस्तिहज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब, उसका एक जरिया ये नमाज कि आप अपने धंधों में लगे हुए थे, अजान की आवाज आई, फौरन उठे, वुज़ू किया, आप मस्जिद की तरफ चल पड़े, वहां गए, आप खड़े हुए नमाज में और आपने सूरह फातिहा, जो यूं समझिए कि पूरे कुरान मजीद का लुब्बे लुबाब है, उसका निचोड़ है, उसका खुलासा है, उसको आपने हर रकत के अंदर पढ़ा या सुना। अगर आप इमाम के साथ है, इमाम क़िरात कर रहा है, आप सुन रहे हैं, अगर आप अलहदा पढ़ रहे हैं तो आप खुद पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा या सुना, और इसका नतीजा क्या निकला कि ताजा हो गया वो आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ। जो गर्दो गुबार आ गया था, ये 4 घंटे 6 घंटे आप दुकान पर बैठे रहे, सुबह 8 बजे आ गए, दिन के 1 बजे तक, न मालूम कितने ग्राहक आए, क्या क्या गुफ्तगू हुई। अब ये भी जो आपके शऊर के ऊपर एक गर्दा पड़, अल्लाह के साथ ताल्लुक के अंदर कुछ कमजोरी वाकई हुई, इसको ताजा करना। मुझे हफीज जालंधरी का शेर बहुत पसंद है, बड़ा प्यारा शेर, ऐसा नक्शा खींचा है कि सरकशी ने किए धुंधले नकूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लोहे जबी ताजा करें। ये लोहे जबी पर हमारा लिखा हुआ ना कि हम बंदे हैं अल्लाह के, हम आका नहीं है, हम अपने वजूद के मुख्तार और मालिक नहीं है कि जो चाहे करे, हम तो हमारा आका वो है, उसके बंदे हैं। लेकिन होता क्या है, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ कि खारजी असरात जो है कि आप कारोबार में लगे रहे, किसी और धंधे में लगे रहे, डॉक्टर है मरीजों को देख रहा है, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई औरत जो है वो अपने बच्चे को चुप करा रहा है, ये क्लिनिक के अंदर एक तूफान बचा हुआ है। ये 5 घंटे जो इस कैफियत में गुजरे हैं, और इससे जरा उस ताल्लुक अल्लाह के अंदर कमी आई, अब आओ कि उसको ताज़ा करना। यहाँ हफीज ने बल्कि दूसरी बात की तरफ मुझे दिलाई, खुद हमारे अंदर से जो उबाल उठता रहता है नफ्सानियत का और अपने तकब्बुर का, और शैतान जो फूंके मारता रहता है हमारे दिल में, उससे भी वो बंदगी का नक्श है वो मध्यम पड़ जाता। तो खारजी असरात हो या दाखिली असरात हो, उनसे अगर वो अहदे बंदगी जो है, जो हमारी परेशानी पर नक्श था, वो कुछ मध्यम पड़ गया, तो आओ कि सजदे में गिरे, ताकि हमारी जमीन जब जमीन पर टिके अल्लाह के साथ, तो हमारा वो गर्दो
غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقشہ جو سرکشیدے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تھا. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ. آپ نے بات سمجھ. اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل، پھر نفل سب کر لی. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں فی کل وادی یہی نور، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی. یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات ملے گا. آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو. یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری 17 رکعتیں آپ نے ادا کی. اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہے تھے. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف کی جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی.